الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، باوان بلند درود پاک کے گجرے نچھاور کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من اعوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی مولا سلم وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارگاہ رسالت مآب نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم حاضرین کرام اور سامعین حضرات، جیسا کہ پچھلا جمعہ سے بھی ہماری گفتگو کا موضوع سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن کی آیت مبارکہ کا جزیہ تھا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سچوں کا ساتھ بھی نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کو سمجھنا اہل ایمان کا کام ہے، اور اہل ایمان ہی قرآن کی اہمیت اور قرآن کے الفاظ کی اہمیت کو جان پاتا ہے۔ میں آپ کو آج سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کا کچھ مفہوم آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بندہ ایماندار ہی اسی وقت ہوتا ہے جب قرآن کے کہے پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے اور قرآن کے ہر لفظ پر ایمان لے آئے۔ رب العزت قرآن پاک کی ان دو آیات کے اندر بہت ہی اہم ٹاپک کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اور وہ دو اہم پہلو ہمارے معاشرے کے اندر اٹھنے والے اعتراضات کے جوابات کی بھی وضاحت کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے وساوس خیالات، غلط خیالات کا سمجھ لیں کہ سرے سے جڑ کاٹ دیتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یہ قرآن سنتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما کلمہ ہے حصر کا، صرف، اس کا مطلب ہوتا ہے جسٹ، صرف۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، تمہارے دوست، تمہارے ولی اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، یہ بھی تمہارے دوست ہیں۔ اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں ولی کا مطلب یہاں پر دو معنی بیان کیے گئے، ایک ہوتا ہے دوست کے، دوسرا معنی ہے مددگار، تمہارا ہیلپ فل، مددگار۔ اب اللہ فرما رہا ہے
تمہارا مددگار، تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یہ تمہارے مددگار ہیں۔ قرآن کا لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، وہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے؟ اللہ فرماتا ہے الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازیں پڑھتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ لوگ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، یہ اہل ایمان ہیں۔ اور پھر فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ اپنے آپ کو رب کے آگے جھکاتے بھی ہیں، یعنی سر تسلیم خم کرتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے مددگار بھی ہیں، تمہارے دوست بھی۔ گویا کہ قرآن کے حکم سے یہ پتہ چلا کہ مدد ہستیاں ہیں جو مدد کر سکتی ہے۔ اتنی قسم کی ہستیاں ہیں، بولے 3 قسم کی۔ ہم نے قرآن کے لفظی ترجمے پر غور کرنا ہے اور قرآن کو سیکھنا ہے، آپ کی توجہ چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے ولیکم اللہ، تمہارا مددگار، تمہارا ولی، تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ۔ ولی کا مطلب مددگار۔ پھر فرمایا ورسولہ، تمہارا مددگار، تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ کا رسول۔ پھر فرمایا تیسرا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تمہارا مددگار، تمہارا دوست وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور رب کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رب کا کلام۔ ہر بندے کا ایمان ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور اہل ایمان ہے، نماز پڑھنے والے اہل ایمان ہے، مددگار ہے، اہل ایمان مددگار ہے۔ اس کے علاوہ نہ کافر مدد کر سکتا ہے، نہ بت مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی اور مدد کر سکتا ہے۔ صرف قرآن کی روح سے اہل ایمان کو پتہ چل گیا ہے، مومنوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ مدد کرے گا، اللہ کے رسول مدد کریں گے اور اللہ کے نیک بندے مدد کریں گے۔ یہ قرآن ہمیں بتا رہا۔ تو گویا کہ جو ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے نا ایک بندے کے اعتراض کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار ثابت نہیں ہو سکتا، ہیلپ فل نہیں ہے، وہ گویا کہ قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا، کیونکہ قرآن کے واضح الفاظ ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ کے رسول تمہارے مددگار ہیں اور جو ایمان والے ہیں وہ تمہارے مددگار ہیں۔ تو وہ جو ذہنوں میں لوگ اعتراض پیدا کرتے ہیں، یہ شیطان وسوسے ڈال دیتا ہے، یا شیطان کی اولاد یہ کہتے ہیں وہ جناب آپ کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے، کسی اور سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، تو گویا کہ قرآن کا انکار کر رہا۔ اللہ تعالی ہمیں خوش عقیدہ لوگوں میں بیٹھنا نصیب فرمائے کہ قرآن کو تو سمجھے، قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور پھر یہ قرآن ہمارے لیے اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہر بات کی تعلیم دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے ایک تو عقیدہ یہ ثابت ہوا اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کے رسول مدد کرتے ہیں اور اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں۔ ایک واقعہ سنتے ہیں، اس پر بڑا اہم واقعہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں، نیک بندے ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں۔ اس کی کوئی مثال تو ہم غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا، اور یہ مہینہ بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ہستی ہیں کہ بڑی 1000 سال پرانی یوں کہہ لیں شخصیت ہے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں ہے شیخ ابو عمر اور شیخ عبد الحق حریمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں 555 ہجری کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ بہجت الاسرار جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر سب سے معتبر کتاب، مستند کتاب، اس کے اندر لکھا ہوا۔ کہتے ہیں 3 صفر المظفر ہے، سنڈے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں حاضر ہیں، جہاں آپ پڑھاتے ہیں اس مدرسے میں حاضر ہیں۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو فرمایا
وضو کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی. نفل ادا کرنے کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں میں کھڑاؤں پہنی ہوئی تھی، لکڑی کی جوتیاں ہوتی ہیں نعلین کے طور پر. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طرف رخ کر کے با آواز بلند کچھ کہا اور اپنی ایک کھڑاؤں لکڑی کی جوتی کو پکڑا اور پھینک دیا، اور پھر دوسری مرتبہ یوں ہی آواز بلند کی اور لکڑی کی جوتی کو پھینک دیا. فرماتے ہیں ہمارے اندر یہ جسارت نہ پیدا ہوئی کہ اس انسیڈنٹ کا معلومات کر سکیں کہ یہ واقعہ کیا ہے، لیکن ہم نے اس دن کو نوٹ کر لیا. 3 صفر المظفر کا دن تھا اور اتوار کا دن ہے. فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کر رہے تھے کہ 23 دن کے بعد ایک قافلہ بغداد میں آیا. کتنے دن کے بعد؟ 23 دن کے بعد ایک قافلہ بغداد میں آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا چاہتے ہیں اور کچھ تحائف دینا چاہتے ہیں. ہم حضور غوث پاک کی بارگاہ میں چلے گئے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پرمیشن لی، آپ نے اجازت دی اور فرمایا جو دیتے ہیں وہ بھی لے لو اور ان کو اندر آنے دو. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ قافلہ آیا اور انہوں نے بہت زیادہ تحائف، بہت زیادہ گفٹ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کیے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے، اور ان تحائف کے اندر آپ کی وہ لکڑی کی جوتیاں کھڑاؤں وہ بھی موجود تھیں. اب وہ بھی تھی تو کہتے ہیں وہ قافلے والے جب حضور غوث پاک کی بارگاہ سے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیا واقعہ ہوا، ہمیں بھی بتاؤ. کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ تھا کہ ہم اپنے قافلے کے ساتھ کہیں سفر کر رہے تھے تو جنگل کے اندر پہنچے تو جنگل میں ہمیں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، ہمارا مال بھی لوٹ لیا اور ہمارے بندوں کو قتل بھی کر دیا، مار دیا. تو جب ہمارا مال و متاع لوٹا گیا، ہم چند لوگ، ہمارے ذہن میں یہ نیت خیال اچھا آیا کہ اگر ہماری غوث پاک اس وقت مدد فرمائے نا تو ہم ان کی بارگاہ میں گویا کہ تحائف پیش کریں گے، گفٹ دیں گے. کہتے ہیں ابھی ہمارا یہ خیال کرنا ہی تھا تو جنگل میں ایک بڑی خطرناک سی آواز گونجی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈاکوؤں کا فرد آیا اور بڑا ہی ڈرا ہوا خوف کے اندر آ کر کہتا ہے آؤ اور اپنا مال لے جاؤ اور دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اب کہتے ہیں ہمارے 2 بندے بھاگے گئے، وہاں پر دیکھا تو ڈاکوؤں کے دونوں سردار مر چکے تھے، دونوں سردار مرے ہوئے تھے. ہم نے وہاں پر 2 کھڑاؤں کو پایا، 2 لکڑی کی جوتیاں پائی، اپنے مال کے ساتھ ان جوتیوں کو بھی لے لیا اور سیدھا اپنا قافلہ لے کر غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں موت کے منہ سے بھی نکالا اور آنکھوں سے ہمارا مال بھی بچا لیا. اس لیے آج ہم نذرانہ عقیدت لے کر حاضر ہوئے. تو گویا کہ اس آیت مبارکہ سے جو ثابت ہوا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ فرماتا ہے تمہارے مددگار اللہ بھی ہے، اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان قافلے والوں کی مدد فرمائی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے ہم قرآن کی آیت کو مان لیتے ہیں کہ اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کے رسول بھی مددگار ہیں، اور اللہ کے نیک بندے جو اہل ایمان ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکتے ہیں، وہ بھی مددگار ہیں. لیکن سوال جو امت کو ورگلایا جاتا ہے نا، جو ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھو تو پھر جو بعد وصال کیسے مدد کریں گے، مرنے کے بعد کیسے مدد کریں گے؟ تو زندوں سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے زندہ ولی ہیں ان کے پاس جا کے ہم مدد مانگ لیں گے، لیکن مرنے کے بعد، وصال فرمانے کے بعد وہ کیسے مدد کریں گے؟ تو آئیے قرآن سے کا جواب لے لیتے ہیں. قرآن ہمیں ہماری اس بات میں کیا تعلیمات دیتا ہے. بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھتے نہیں. اب اسی آیت مبارکہ سے آپ دیکھیے اللہ نے یہ فرمایا ہے تمہارا مددگار اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں اور اہل ایمان ہیں. کون لوگ ہیں؟ اہل ایمان ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ وہ زندہ ہوں گے تو مدد کریں گے، وصال فرما جائیں گے تو مدد نہیں کریں گے، نہیں، مطلق فرمایا تمہارے مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے اور ایمان والے.
ایک تو آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ رب کا یہ فرمان ہمارے لیے واضح ہے کہ ہمارے مددگار ہیں۔ اب دوسرا سوال کا یہ جواب ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کیا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو رب کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ باقاعدہ ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں اپنے آگے رکھ کے، جو شہید ہو جاتے ہیں ان کا جنازہ پڑھتے ہیں اور رکھ کر اپنے سامنے ان کے لیے دعائیں بخشش بھی کرتے ہیں، اور بعض لوگ ان کی وجہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ تیری راہ میں شہید ہوا ہے، یہ تو بخشا بخشایا، اس کے صدقے ہماری بھی بخشش فرما۔ ہوتا ہے نا ایسا، لیکن بظاہر وہ ہمارے سامنے لگ رہا ہے کہ وہ بے جان ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں عقل نہیں ہے، تمہاری عقل تھوڑی ہے، تمہاری سوچ چھوٹی ہے، تم ہر بات کو سوچنے میں تمہارا پیمانہ چھوٹا ہے۔ رب کا فرمان بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، رب کا فرمان بھی بڑا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احياء ولكن لا تشعرون۔ جو رب کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور یہاں سے یہ پتا چلا عام جو بندہ رب کی راہ میں جنگ لڑتا ہے وہ انتقال کر جائے، رب اس کو کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے، رب فرما رہا ہے وہ زندہ ہے۔ تو اب یاد کرو کہ جو عام بندہ جس کا کوئی اعمال ظاہرہ اتنے کمال کے نہیں ہیں، ان کے زندہ ہونے کی بشارت دی جا رہی ہے، تو بتاؤ کہ جو رب کی راہ میں نکلا ہے اور اللہ کا فرما بردار اور نیک بندہ ہے، یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون، نمازیں بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور رب کے آگے جھکتا بھی ہے، وہ اہل ایمان کس قدر زندہ ہوں گے۔ اور پھر اس بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، اور حدیث بھی مسند امام احمد بن حنبل کی، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 530 ہے، حدیث نمبر 3845 ہے۔ ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ مستند بات ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ کے فرمان سے بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، تو جب شہید زندہ ہے، سرکار کا امتی زندہ ہے، تو بتائیں میرے نبی کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس حدیث مبارکہ مسند امام احمد بن حنبل کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 530 حدیث نمبر 3845، اس حدیث کے الفاظ سنیے۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں اِنَّ أَكْثَرَ شُهَدَاءِ أُمَّتِي لِأَصْحَابِ الْفُرُوشِ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے امتیوں میں سے اکثر شہداء وہ ہیں جو بستر مرگ پر فوت ہو جاتے ہیں، باقاعدہ جنگ نہیں لڑتے، جا کر بظاہر آلات اٹھا کر کفار کے خلاف صفیں نہیں باندھتے، بس ان کا انتقال طبعی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اکثر شہداء امتی لاصحاب الفروش، میرے امتیوں میں اکثر وہ ہیں جو اپنے بستر پر انتقال کر جاتے ہیں، اللہ نے ان کو شہیدوں میں شمار کیا ہوا، وہ زندہ ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرُبَّ قَتِيلٍ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ، اور بہت سے میرے امتی ایسے ہیں جو جنگوں میں جا کر کفار کے مقابلے میں جنگیں کرتے ہیں، صفے میں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے، ان کی نیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ خالی جنگ میں جانے والا شہید نہیں ہوتا، چاہے وہ اللہ کی راہ میں ہو اور اپنے بستر پر تبھی موت فوت ہو جائے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق وہ زندہ ہے، وہ شہید ہے، اور شہید کی تعلیمات قرآن سے میں پتہ چلی وہ زندہ ہے۔ تو جب ہم لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رزاق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ رزاق کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، لیکن رزق دینے کے ذرائع مختلف،
رزق دینے کے ذرائع مختلف ہیں، کبھی دکاندار رزق دے رہا ہوتا ہے، کبھی فیکٹری کا آنر رزق دے رہا ہوتا ہے، کبھی جناب کوئی عام بندہ ہمیں آ کر کھلا کر چلا جاتا ہے، تو ہم اس کو خدا نہیں سمجھتے۔ جو ہمیں روٹی دیتا ہے، جو ہمارے رزق کا سبب بناتا ہے، ہم اس کو خدا نہیں سمجھتے، ہم یہی کہتے ہیں اللہ نے بھیج دیا۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے رزق بھیج دیا۔ سبب کون بنا؟ وہ دکاندار، وہ پکوان، وہ ریسٹورنٹ، وہ جناب وہ ہوٹل جہاں سے ہم نے کھایا، لیکن ہم وہاں پر فتویٰ نہیں لگاتے کہ یہ غیر اللہ سے کھا لیا۔ نہیں، پتہ یار یہ روٹین ہے کہ ان کو بھی اللہ نے دیا اور ان کے ذریعے سبب بنا دیا، وسیلہ بنا دیا، اللہ کا یہ وسیلہ بن گیا، اس نے ہم تک پہنچا دیا، اور ہم نے کھایا کس کا رزق؟ اللہ کا۔ تو حقیقتاً مالک خالق رازق اللہ ہے، لیکن اس کی عطا سے ہمارے اسباب رزق پیدا کرنے کے لیے رب نے بندوں کو معمور فرما دیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے؟ جب رزق دینے والا ہی اللہ ہے تو اللہ ڈائریکٹ دے دیتا، اللہ ڈائریکٹ دے دیتا؟ نہیں، یہ رب کا اصول ہے، دستور ہے۔ آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہے کرواتا اپنے مخلوق سے مدد ہے، لیکن کہتا ہے میں نے مدد کی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا وہ بدر کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور جب اہل بدر سمجھے کہ ہم شکست کھا جائیں گے، تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، کیا فرمایا؟ اللہ نے فرشتوں کی طرف وحی فرمائی کہ تم ان کو جا کر اہل ایمان کو کہو کہ تم ثابت قدم رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میدان بدر میں قرآن کہہ رہا ہے رب کی مدد آئی ہے، لیکن مدد کرنے والے آئے کون تھے؟ فرشتے۔ آئے کون تھے؟ فرشتے۔ جب فرشتوں نے مدد کی، بظاہر نظر بھی آ رہا ہے فرشتے نازل ہوئے، اور وہاں پر آج بھی چلے جائیں بدر کے میدان پر، ہمیں بدر کے میدان سے پہلے جبل ملائکہ نظر آتا، اپنے پرائے سب یہ کہتے ہیں یہ وہ جبل ملائکہ ہے جہاں فرشتے اترے تھے، سارے یہ کہتے ہیں یہ جناب وہ فرشتوں والا پہاڑ ہے، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، ملائکہ فرشتے، یہ وہ فرشتوں والا پہاڑ ہے جہاں پر بدر کے میدان میں فرشتوں نے مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو یہاں پر اتارا تھا، اور فرشتوں نے بدریوں کی مدد کی تھی۔ لیکن اب قرآن پاک کا اسلوب دیکھیے، اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، مدد کس نے کی تھی؟ فرشتوں نے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تحقیق تمہاری بدر میں اللہ نے مدد کی۔ کس نے مدد کی؟ اللہ نے۔ پتا چلا اللہ اپنی مخلوق سے مدد کروائے تو وہ بھی حقیقتاً اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ بدر میں تمہاری اللہ نے مدد کی ہے، اور مددگار کون تھے؟ فرشتے۔ تو فرشتے اگر مدد کریں تو رب فرمایا وہ میری مدد ہے، میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو اگر اللہ کے نیک بندے اولیاء کاملین اگر تمہاری مدد کریں تو وہ بھی حقیقتاً اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ بھی مدد کرتے ہیں۔ اور ہمیں اس قرآن کی آیت پر جو ایمان رکھتے ہیں، قرآن سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 55 ہے، اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ، صرف تمہارے مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، یہ بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اور جب تم اپنا ایمان ٹھیک کر لو گے، خوش عقیدہ ہو جاؤ گے، سمجھو کہ اللہ بھی مددگار ہے، اللہ کا رسول بھی مددگار ہے، اور اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں، تمہیں ملے گا کیا؟ یہ رب کے فرمان پر عمل کر کے، اپنا عقیدہ معتبر کر کے تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ دوسری آیت میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول
اور ایمان والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، مددگار بناتے ہیں، تو بے شک یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا بلکہ غالب ہی ہوگا۔ ہم الغالبون، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا حزب ہے، اللہ ان کو ہمیشہ غلبہ ہی عطا فرمائے گا۔ اور پھر شان کیا ہو جائے گی؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا خوف میں مبتلا ہے، اللہ کے ولی کہتے ہیں ہمیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو یہ رب کے ولیوں کی شان ہے، اگر ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو گویا کہ یہ مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہم نے باجت الاسرار کا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے معلم الکائنات، جنہوں نے رب کو دیکھ کر ہمیں یہ بتایا کہ رب ایک ہے، اس کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ، اسی سے مدد طلب کرو۔ آئیے وہ ہمیں تعلیم کیا دیتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ سے ڈائریکٹ مان لو، پھر اولیاء اللہ سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے جب رب مددگار ہے۔ تو آئیے نبی پاک کا فرمان سنتے ہیں، یہ حدیث بھی حسن ہے، اور بڑے بڑے محدثین اکرام نے اپنی کتب حدیث کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ اور یہ حدیث مبارکہ معجم الکبیر کی جلد نمبر 7 ہے، صفحہ نمبر 48 ہے۔ اس کے اندر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی رسول انصاری صحابی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اگر تم کبھی سنسان علاقے میں چلے جاؤ اور تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے یا تم گواچ جاؤ تو تم کیا کرو گے؟ فرمایا یہ کہنا، یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد فرماؤ۔ جنگل ہے، مددگار کوئی نہیں ہے، اللہ کے نبی معلم الکائنات، رب کی ایک وحدانیت کے قائل اور بتانے والے، وہ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ جب تم ایسے میدان میں ہو کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارے کوئی ہر طرف خوف لاحق ہے، اس وقت اگر تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے تو تم نے کیا کہنا ہے؟ یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، اغیثونی، ہماری مدد کیجئے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعلیم دی ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم نے قرآن مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسول اور اللہ مددگار ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کے ان وساوس سے جو شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے، بتوں کی آیتیں مسلمان کے اولیاء کاملین پر چسپاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آیتیں جو کفار بت پرستی کرتے تھے، رب نے ان کے رد میں آیتیں نازل فرمائی تھی، انہی آیتوں کو اٹھا کر لوگ اولیاء کاملین پر نعوذ باللہ ذالک تھوپ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر دیکھیے اللہ فرما رہا ہے والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، یہ ایمان والے تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ کی مدد یہ بھی حقیقتاً، اگر اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔